إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا تنے تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرما کر ان کو رشتوں میں تقسیم کیا۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی کے ساتھ رشتے میں جڑا ہوا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات انسان کے حیات تک ممکن ہوتے ہیں اور منحصر ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی جب تک ہمارے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس کے بدن میں جان ہوتی ہے، اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہم سے جب جدا ہو جاتا ہے، اس کے بدن سے روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے تعلقات ختم ہو گئے۔ وہ ہمارے والد کیوں نہ ہو، وہ ہماری ماں کیوں نہ ہو، وہ ہماری بہن کیوں نہ ہو، وہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ہمارا اپنا سگا بھائی اور دوست کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، منقطع ہو چکے ہیں، اب ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، وہ مردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ہم زندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ مرنے والے ہمارے والد ہوں، ہماری والدہ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ان کے ہماری زندگی پر جب بڑے احسانات ہوتے ہیں تو تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے مرحوم والد کو، ہم ہماری مرحوم والدہ کو کس طرح سے فائدہ پہنچائیں،
اور آپ ذرا کسی بھی گھر میں کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو جو وارثین ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس گھر کی کیفیت دیکھیے۔ ایک آدمی جب جدا ہو کر اس کے گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس گھر کی حالت دیکھیے، اس گھر کی کیفیت دیکھیے۔ اس کے وارثین روتے رہتے ہیں، اس کے بھائی بہن روتے ہیں، اس کی ماں روتی ہیں اور اس کے بچے روتے ہیں، اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کے آنسو بہتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ ہمارے گھر سے جو میت کا انتقال ہوا ہے ان کو ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس بات کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کے اگر کوئی مرحوم ہیں، تو آپ ان کو زندہ رہتے ہوئے بھی قبر میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری امت مسلمہ میں، اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ کے والد انتقال ہو چکے ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ زندہ رہتے ہوئے اپنے والد اور اپنے والدہ کو قبر میں جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے شرعی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ دار جو انتقال کر چکے ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے منقطع ہو گئے ہیں، بلکہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ حضرت محترم، آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے والد، آپ کا کوئی بیٹا اور آپ کے کوئی بھائی آپ سے دور رہتے ہوں، اگر وہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر وہ بڑے دور دراز علاقے سے آپ کو فون لگا کر کہتے ہوں کہ میں فلاں مصیبت میں ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے مالی ضرورت ہے، اور مجھے جو ہے فلاں فلاں وسائل کی ضرورت ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، اور وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تک وہ تمام کے تمام وسائل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے اور یہ شوق ہے کہ ہمارے جو مرحوم والدین اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے بھائی احباب اور دوست انتقال کر چکے ہیں، ان کی قبر میں کیا کیفیت ہے، ان کے کیا حالات چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا مسائل چل رہے ہیں، ہم ان کے حق میں وقتاً فوقتاً ثواب پہنچانے والے وہ اعمال کیوں نہ انجام دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تمام کی تمام اعمال اور باتیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم نے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں جب بدعات پھیلتی ہیں، خرافات پھیلتے ہیں، ایصال ثواب کے نام پر لوگ جب غلط خرافات پھیلاتے ہیں، اور جو ہے قرآن خوانی کرانا اور یاسین پڑھانا اور قبروں پر جا کر پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، اور اس طرح کی جب بدعات اور خرافات پھیلتے ہیں تو لوگ سنتوں سے بھی دور ہونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ سنتوں کو جاننے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ہمیں کچھ اعمال بتائے گئے ہیں کہ ان اعمال کو اپنا کر ہم ہمارے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے کیا قبر کے حالات معمولی حالات ہوتے ہیں؟ کیا قبر کی کیفیت کوئی معمولی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا قبر کا عذاب کوئی معمولی عذاب ہوتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے موقع پر ان کو قبر میں دفنائیں، اور دفنا کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہو، قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہو۔ کسی بھی بندے کو قبر چھوڑنے والی نہیں ہے، کسی بھی بندے کو، کسی بھی مومن کو قبر بخشنے والی نہیں ہے۔ اگر قبر کسی کو بخشنے والی ہوتی تو یہ سعد بن معاذ ہوتے جو ان کو قبر بخشا کرتی تھی، ان کو قبر چھوڑ دیتی تھی۔ سعد بن معاذ کیسے صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں صرف انسان نہیں ہے، بلکہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور ان کی وفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہل پڑا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے جلیل القدر صحابی کی جب وفات ہوئی، نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ آج قبر سعد بن معاذ کو بھی نہیں چھوڑنے والی ہے، تو ہمارے اور آپ کے مرحومین کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اسنن الکبریٰ امام البیہقی میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے مرحومین کے حق میں ثواب پہنچاؤ، ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کے حق میں استغفار کرو۔ قبر میں ان کی کیفیت ایک آدمی جو ڈوبتا رہتا ہے، ایک آدمی جو فریاد کرتا ہے، جو تکلیفوں میں ہوتا ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے، اور اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو آواز لگاتا ہے، میری مدد کرو اور میرے تعاون فرماؤ، یہ کیفیت ایک مومن بندے کی اور ایک عام انسان کی قبر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ!
ہم اپنے اپنوں کے بارے میں، ہم اپنے والدین کے بارے میں، جب وہ زندہ تھے، جب بیماری کی حالت میں تھے اور جب وہ مرض الموت میں تھے، ہم ان کی تکلیف کے موقع پر ان کو جتنا ہو سکتے ہم خدمت کی، ہم نے ان کے حق میں جو ایصال ثواب کے کام کرتے رہے۔ کیا مرنے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں؟ کیا مرنے کے بعد ہم ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور وقتی طور پر 2 دن 3 دن اور 1 ہفتہ 2 ہفتے ہم ان کے حق میں روئیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں مست مگن ہو جائیں؟ کیا یہ اچھے آداب ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے حق میں شریعت اسلامیہ جو ہمیں تعلیمات سکھاتی ہیں ان تعلیمات کو یاد رکھیں، وہ ثواب ان کو قبر میں پہنچانا چاہیے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلا فائدہ جو ہم اپنی میت کو یا اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں وہ ہے ہم ان کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا بہترین شفاعت کا ذریعہ ہے مومنوں کے حق میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو زندگی میں ایک بہترین موقع دیا کہ تم اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرو، شفاعت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سفارش کو قبول کرنے والا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے میت کے حق میں بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ مسلمانوں کی جماعت میں سے آگے ایک اور روایت ہے جس میں موحدین کا تذکرہ آتا ہے، توحید والے اور پکے مضبوط عقیدے پر قائم رہنے والے۔ لیکن اس صحیح مسلم کی اس حدیث میں 100 مسلمان اگر کسی مسجد میں یا کہیں پر بھی جمع ہو کر کسی مسلمان بھائی کے حق میں سفارش کریں، دعا کریں اور ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما من رجل مسلم یموت ویقوم علی جنازتہ 40 رجلا، کوئی بھی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوتے ہیں، اور یہ 40 لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ 40 لوگ کیسے؟ عام مسلمان نہیں، 40 لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ یہ مسلمانوں پر زبردست توڑ ہوا جو کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان شرک کرتے ہیں، اور وہی مسلمان جو نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسے مسلمان جو موحد ہوں، توحید پر قائم رہنے والوں ہوں، ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے 40 لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، میں رک کر آپ لوگوں کو بطور تنبیہ کے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ 4 رکعت تکبیرات کا نام نہیں ہے کہ آپ آئے اپنے مرحوم والد کے حق میں اللہ اکبر کہہ کر تکبیرات پڑھ کر نکل گئے۔ نماز جنازہ دعا ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو اپنے والد مرحوم کے حق میں روتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے سفارش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں صحابی رسول کے حق میں دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا پڑھی۔ اللہ کی قسم، صحابی رسول پیچھے جو نماز جنازہ پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی اور حدیث کو اور یہ دعا کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں یہ دعا پڑھا کرتے اور میرے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے احباب ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ کن کن کو دعا یاد ہے؟ اپنا جائزہ لیجئے۔ 2 دعائیں نبی نے میت کے حق میں، مرحوم کو فائدہ پہنچانے کے حق میں سکھا کر گئے، ہم میں سے کتنے نوجوانوں کو دعائیں یاد ہیں؟ آپ دیکھیے ذرا وارثین جو میتوں کو انتقال گھروں سے جنازوں کو جب اٹھاتے ہیں، اٹھاتے وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، بلبلاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ذرا ان کو پکڑ کر پوچھئے، آپ کے والد کو آپ کا رونا فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کا گڑ گڑانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کا بلبلانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ اگر اپنے والد کے حق میں پورے توحید کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا پڑھیں گے تو آپ کے والد کی سفارش ہوگی،
سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذاب میں اگر چاہے تو کچھ کمی کر سکتا ہے. نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے. نماز جنازہ 4 رکعت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے محترم حاضرین. نماز جنازہ دعا کا نام ہے کہ آپ میت کے حق میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو لازماً نماز جنازہ کی دعا کو یاد کریں، کیونکہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ وہ دعا پڑھنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. اور ایک دوسری چیز محترم حاضرین میت کو جو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے ہم قبرستان میں جا کر زیارت کریں اور وہاں پر کھڑے ہو کر میت کے حق میں دعائیں کریں. یہ بھی بڑا میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ہماری جماعت میں ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک جماعت ہے اور بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو زیارت کے نام پر غلو کرتا ہے اور حد درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وقت طے کرتے ہیں، ایام طے کرتے ہیں اور مناسبتیں طے کرتے ہیں اور ان اوقات میں خاص جا کر میتوں کو جو ہے وہ اپنے طرف سے ایصال ثواب کے نام پر غیر شرعی طریقے کرتے ہیں. اور ہماری ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ قبرستانوں کی زیارت کا ان کے پاس تذکرہ ہی نہیں ہے. قبرستان پہ جا کر کھڑے ہونا، موت کو یاد کرنا اور اس 2.5 فیٹ کی زمین کے بارے میں سوچنا کہ حقیقی میرا ٹھکانہ یہی ہے، مجھے یہیں پر آ کر لیٹنا ہے. ہمارے مرحوم تمام کے تمام جو ہے بستی والے، قوم والے، شہر والے یہیں پر آ کر مالدار بسے ہوئے ہیں اور ان کے حق میں کھڑے ہو کر دعا کرنا، ہمارے پاس اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب ان کے والدہ کی جو قبر تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جانے کے بعد آپ نے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت فرمائی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں اور آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کی پوری جماعت رو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ آپ جب 6 سال کے تھے اس وقت میں ہو گیا تھا. آپ نبی بنے، نبی بننے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد پھر بھی اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کی قبروں کے پاس جانا چاہیے، کھڑے ہو کر ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ رو رہے تھے، صحابہ کرام بھی روئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے والدہ کے حق میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں، ضرور جا کر آپ اس حوالے کو دیکھنا، کیونکہ ان باتوں کو لے کر ایک بڑی جماعت بہت زیادہ جو ہے چھیڑخانی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے والدہ کے حق میں مغفرت کی اجازت طلب کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی بلکہ صرف زیارت کی اجازت دی. سبحان اللہ. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کی قبر کی زیارت کی، ان کو دفن کیے اور تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اے لوگوں اذا فرغ من دفن المیت، تم جب کبھی بھی میت کے دفن سے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی؟ کہا کہ جب تم کبھی اپنی میت کی قبر کی تدفین کے بعد فارغ ہو جاؤ وہاں پر کھڑے ہو، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو، ان کے گناہوں کی مغفرت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرو کہ اے اللہ میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرے والد ہیں، ان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو چکے ہیں تو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے. اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو، وصلوا له التثبیت، اور ان کے حق میں ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ فإنه الآن يسأل، اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے. آپ اگر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر میت کے حق میں یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو سوالات میں ثابت قدم رکھ، آپ کی دعاؤں کا اثر یہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبر میں ثابت قدم رکھے. اس سے بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اجتماعی دعا جو ہمارے قبرستانوں میں کھڑے ہو کر کہ اے اللہ، ایک امام صاحب جو ہے یا مؤذن صاحب دعائیں کرتے ہیں اور پوری جماعت آمین آمین کہہ کر نکل جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ یہ نہیں کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہو. اللہ کے رسول نے کہا استغفروا، تم استغفار کرو، تم دعا مانگو. انفرادی دعا ہونی چاہیے، اور انفرادی دعا جب دل سے ہوتی ہے تو پھر وہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ غلط طریقہ اور یہ غلط رسم و رواج کہ ہم کھڑے ہو کر دعائیں پڑھ رہے ہیں، پیچھے لوگ آمین آمین بول رہے ہیں اور جو ہے اپنا کام لے کر نکل گئے ہیں،
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر میت کے سامنے اور قبر کے سامنے دعا کریں، میت کو اس کا ضرور بضرور فائدہ پہنچے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ حاضر محترم، ایک تیسرا عمل، میت کے حق میں عمومی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی ہم اپنے حق میں دعا کریں، اپنے آل اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنے کاروبار کے حق میں دعا کریں، ہمیں اپنے مرحومین کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں کیا ارشاد فرمایا؟ مومنوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا نقل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والذین یقولون ربنا اغفر لنا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ایمان لائے تھے ہم سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والے بندوں کے بارے میں برائی نہ لا، انکا رؤوف الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رؤوف ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کی عام دعا ہوتی ہے ایمان والوں کے حق میں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جتنے بھی ایمان والے بندے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ عمومی دعائیں بھی میتوں کے حق میں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے السنن الکبریٰ لامام البیہقی، حدیث کی بڑی مشہور معروف کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں امام بیہقی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المنتور، میت کی جو میت ہوتی ہے، جو قبر میں جس کو رکھا جاتا ہے، قبر میں اس کی حالت ڈوبنے والے آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے، جو فریادیں لگاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی آواز لگاتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، یہ کیفیت قبر میں میت کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق، وہ میت تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتے رہتی ہے کہ باپ کی طرف سے دعا آ جائے، ماں کی طرف سے دعا آ جائے، اور میرے دوست کی طرف سے دعا آ جائے، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، سبحان اللہ۔ حضرت محترم ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو، میت قبر میں آپ کے دعاؤں کا انتظار کرتے رہتی ہے۔ جب آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے وہ دعائیں ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوا کرتی ہیں، وہ دعائیں ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، جب زمین والے زندہ لوگ اپنے مردہ لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو پہاڑ کے برابر بنا کر قبر والوں کے حق میں پیش کرتا ہے، اور جو ہے وہ بڑا ثواب ان کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، زندوں کی طرف سے مردہ کو جو سب سے بہترین ہدیہ ہے الاستغفار، کہ آپ مردہ آدمی کے حق میں کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور ان کے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں۔ تو حاضر محترم، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم میت کے حق میں کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، وہ دعائیں ان کو دنیا اور وما فیہا، ان تمام کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اور سب سے بہترین ہدیہ میت کے حق میں دعا ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا بڑا بہترین طریقہ ہے جو میت کو ثواب پہنچاتا ہے۔ حاضر محترم، ایک اور روایت آتی ہے صحیح مسلم کی جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ، اپنے مسلمان بھائی کی جو دعا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں جب کرتا ہے تو پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ دعائیں مستجاب الدعوات ہوتی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بھائی، اپنے معاونین اور اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کے منہ پر تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ سب سے بہترین دعائیں اپنے بھائی کے حق میں پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، یہ دعائیں مستجاب الدعوات ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بھائی کے حق میں جو پیٹھ پیچھے دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو بنسبت سامنے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت بڑی مشہور معروف حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے اس سے تمام کی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، نہ ہی اس کا جائیداد، نہ ہی اس کے بیوی بچے، اور نہ ہی اس کی کوئی چیز قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام مسجد کے حق میں، مدرسے کے حق میں، یا اللہ کے لیے جو کوئی مال دیا جاتا ہے جو ایک لمبے عرصے تک جاری رہتا ہے، وہ ثواب جب تک لوگ وہ نیکی کا کام، خیر کا کام کرتے رہیں گے،
ایک کنواں کھدا دینا, مسجد میں ایک بور ڈلوا دینا, یا مسجد کے سلسلے میں کہیں پر تعاون ہے تو تعاون کا حصہ لینا. تو ایسی جو صدقہ جاریہ کی چیزیں ہیں یہ چیزیں قبر میں باقی رہنے والی ہیں, ورنہ بقیہ آپ کا جتنا مال ہے وہ پورے کا پورا مال آپ کے وارثین میں بٹے گا, اس کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہوگا. وعلم ينتفع به, ایک دوسری چیز جو قبر میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, علم نافع. آپ نے آپ جو باتیں سنی کسی اور کو آپ نے پہنچایا, آپ نے آپ کے خاندان اور قبیلے میں بتایا, آپ نے دین کا علم نشر کیا, دین کا علم پھیلایا. جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ دین کے علم کا فائدہ ہے. ایک تیسری چیز ہے او اولاد یدعو صالحۃ, نیک اولاد, وولد صالح یدعو له, نیک اولاد جب مسجد میں بیٹھ کر اپنے مرحوم والدین کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو پھر میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم کس بات کی دیر میں ہیں اور کس بات سے رکے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے والدین اور ہمارے مرحوم جتنے بھی رشتہ دار ہیں کیا ہماری دعاؤں کے منتظر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نیک اعمال کے منتظر نہیں ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے اور ضرور بضرور ایصال ثواب کے نام پر جو شرعی اعتبار سے ثابت ہیں اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہیے. حضرت محترم, ایک پانچواں عمل بڑا اہم ہے, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. مرحوم کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا, یہ بھی مرحوم کو فائدہ پہنچاتا ہے. مرحوم کی طرف سے کیا کرنا؟ صدقات و خیرات کرتے رہنا. کہ اگر کہیں پر کچھ معاملہ ہے, دین کا کوئی کام ہے, خیر کا کوئی کام ہے, مسجد کا معاملہ ہے, مدرسے کا معاملہ ہے, کہیں پر بور کھدانا ہے یا نیکی کا کام ہے, آپ اپنی طرف سے, اللہ نے آپ کو طاقت استطاعت دی ہے, آپ لکھائیے مرحوم کی طرف سے کہ میرے والد مرحوم کی طرف سے ہے, میری والدہ کی طرف سے ہے, میرے بھائی میرے دوست کی طرف سے ہے. آپ اس کے نام پر صدقہ دیں گے تو قبر میں ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کے عذاب میں ہو سکے تو تخفیف ہوگی. یہ بھی ایصال ثواب کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے. حاضر محترم, میں یہاں پر رکا کر آپ کو ایک بات کی طرف تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہمارا جو بزرگوں کا زمانہ تھا, آج سے 40-50 سال پہلے کا آپ حساب لے لیجئے, کیا وہ زمینوں کے مالک تھے, ایکڑوں کی زمین کے مالک تھے, لیکن اس زمانے میں زمینوں کی اتنی قیمت نہیں تھی, اس زمانے میں زمینوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی. ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے اور معمولی ایک ایک وقت کی غذا کھانے کے لیے ان کے پاس میسر نہیں تھی, لیکن زمینوں کے مالک تھے. وہ لوگ زمینوں کو بچا کر رکھے. آج ان زمینوں کی قیمت بڑی ہے کہ لوگ مست مزے میں ہیں, عیش و آرام میں ہیں. ان زمینوں کی قیمت کروڑوں میں جب پہنچ چکی ہے تو ان کے وارثین فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس نے بچا کر رکھا ہے؟ اور یہ جائیدادوں کے حقیقی مالک کون ہیں؟ وراثت میں آپ کو آئی, ظاہر سی بات ہے آپ اس کے مالک ہیں. کیا اس کا تھوڑا سا حق ان حقیقی وارثوں کو نہیں پہنچنا چاہیے؟ کیا ان جائیدادوں کا حق تھوڑا سا ان مرحومین کے حق میں اللہ کے راہ پر خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنے مرحومین کے نام پر کیا وقف کیا ہے؟ ہم نے اپنے مرحومین کے نام پر کتنی مسجدیں بنائی ہیں اور کتنا اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک کروڑ کا مالک بنایا, انہوں نے کروڑوں کے آج ہمارے حق میں زمینیں رکھ کر گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم جو ہے کئی کرائے کھاتے ہیں, کئی جگہ سے ہمیں پیسہ آتا ہے. کتنے زمینوں کے مالک ہیں آج. آپ ذرا دیکھیے, ایک معمولی انسان زمین لینا اگر چاہتا ہے کتنی اس کے پاس جو ہے پیسہ ہونا چاہیے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ لوگ چھوڑ کر گئے, آج جو ہے وارثین جو ہے ان زمینوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا ہمارا حق نہیں بنتا جب ہم ان کی چھوڑی ہوئی زمین سے, ان کے چھوڑے ہوئے کھیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میت کے نام پر ان کی جو زمین تھی تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر دیا کریں, میت کے نام پر تھوڑا سا فائدہ ان کے حق میں پہنچایا کریں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور یہ احسان ہے جو بہترین انداز میں ہمیں ان کا احسان چکانا ہے اور اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اور یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے, الجزاء من جنس العمل. آج اگر آپ اپنے والدین کے حق میں, اپنے ماں باپ کے حق میں اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں سوچیں گے, آنے والی نسلیں آپ کے حق میں سوچے گی اور آپ کو ایصال ثواب کے نام پر خیر کے کام کرنے کی وہ بھی کوشش کرے گی. آج اگر ہم اپنے وارثین کو بھول جائیں گے, آج اگر ہم اپنے مرحومین کا خیال نہیں رکھیں گے, آنے والی نسلیں ہمارا خیال نہیں رکھیں گی اور قبر میں ہمیں کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہوگا. تو حاضر محترم, ایک پانچواں جو بہترین عمل ہے, مرحوم کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, حضرت ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا. ساری رسول نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دیتا تو وہ یہ کہتی کہ میری طرف سے صدقہ کرو, تو کیا ان کے مرنے کے بعد میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی طرف سے صدقہ کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. یعنی شریعت اسلامیہ نے میں مرنے کے بعد ثواب کو منقطع نہیں کرایا, بلکہ جو لوگ زندہ ہیں
وہ اپنے مرحومین کو ان اعمال کے ذریعے سے جو ثابت ہیں، جو شریعت میں بتائے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے، کیا میں اپنے والدہ کے حق میں کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، ان کا ایک کھیت تھا، ان کا ایک باغ تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ اپنے والدہ کے نام پر صدقہ ہے، اور جو ہے یہ اپنے والدہ کے حق میں جو ہے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ضرور بضرور تمہاری والدہ کو فائدہ پہنچے گا۔ حاضر محترم، یہ ایک پانچواں عمل تھا، ہمیں اپنے مرحومین کے نام پر زیادہ سے زیادہ جب کبھی خیر کے معاملات آئیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایک چھٹا عمل، ہمارا نیک عمل بھی مرحوم کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر میں بیسد اولاد نیک کام کروں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں، نمازوں کا اہتمام کروں، تہجد کا اہتمام کروں، اور میں نیک رہوں، تو میری نیکی کا فائدہ ہمارے مرحوم جو والدین ہوں گے یا ہمارے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو ضرور بضرور ہماری نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے، شیخ البانی اپنی کتاب احکام الجنائز میں یہ اس مسئلے کو ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، تم اپنے بیٹے کے حق میں جو دعا کر رہے ہو، استغفار کی، اس کو بچانے کی، وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بچہ شرک پر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے نوح، مشرک بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہاری جو اولاد ہے یہ عمل غیر صالح ہے، یعنی نیک عمل نہیں ہے۔ اگر بچہ نیک عمل کرے تو وہ عمل صالح ہوگا، اگر بچہ جو ہے نیک عمل نہ کرے عمل غیر صالح ہوگا، یعنی وہ نیک عمل میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اس آیت کو رکھ کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہیے، قرآن کی تعلیم دینا چاہیے، نمازوں کا پابند بنانا چاہیے۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر وہ بچے شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں گے، نیک اور صالح رہیں گے، اس کا فائدہ آپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آپ دیکھیے، ایک روایت آتی ہے، امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمائے ہیں، کہتے ہیں ان الرجل اذا قرأ القرآن، ایک بندہ جب وہ اپنی حیات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فإنه يكسى والده من حلل الجنہ، تو اس کو جنت میں سونے کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ مجھے جنت کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں اور مجھے سونے کا لباس پہنایا جا رہا ہے؟ تو اس سے کہا جاتا ہے یأخذون ولدک کما القرآن، تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتی تھی، قرآن کا اہتمام کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے تمہیں آج جو ہے جنت میں یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے بہترین کمائی انسان کی اس کی اولاد ہے، جتنا ہو سکے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اس کی اولاد نیک رہے گی تو قبر میں اس کو ضرور بضرور ثواب پہنچتا رہے گا، اس کی اجر اور اس کے عمل کا اجر جو ہے اس کے والدین اور اس کی تربیت کرنے والوں کو بھی ملتا رہے گا۔ حاضرین محترم، ایک ساتواں عمل جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اگر مرحوم وصیت کر کے گئے ہوں، اگر کوئی وہ وصیت کیے ہوں، ان کی وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ وصیت 1/3 سے کم ہے تو اس وصیت کو پورا کریں، جیسے ہی وہ وصیت پوری کی جائے گی تو ضرور بضرور مرحوم کو قبر میں ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ اس وصیت کو روک کر رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ثواب بھی روک دیا جائے گا۔ حاضر محترم، ایک اور عمل ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، مرحوم اگر قرض دار ہیں تو ان کے قرض کو بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے انتقال ہو گیا، کفن دفن کر دیے، اس کے بعد وراثتیں بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب اولاد میں وراثت بڑھ جاتی ہے، قرض کی پھر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سب سے پہلے میت کی کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، پھر قرض کا اہتمام کیا جائے کہ اگر مقروض ہے تو اس کی پوری زمین اور جائیداد کا حساب لگا کر جتنا قرض ہے وہ قرض پھیڑ دیا جائے۔ اگر میت کا قرض ہے، وارثین اس کا قرض نہیں ادا کرتے ہیں تو قبر میں میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کے معاملات کو روک لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ،
مومن کا جو نفس ہے اس کے قرض کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں شارحین کہتے ہیں یعنی جنت میں جانے سے یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھولنے سے روک لیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتیٰ یقضی عنہ دینہ، جب تک ان کا قرض نہیں ادا کیا جاتا اس وقت تک ان کو جو ٹھکانہ ملنا ہے وہ ٹھکانہ نہیں ملتا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ہی یا صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا میت کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول قرض ہے۔ تو کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی اٹھے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میت کی طرف سے قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ذمہ داری لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ جو تم نے ذمہ داری لی تھی کیا وہ قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صاحبکم مأسور بدینہ، تمہارا جو ساتھی ہے وہ قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، تم قرض ادا کرو گے تو وہ اپنے خیر اور بھلائی کے نتیجے پر پہنچے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کا قرض ادا کرنے سے، اس کا قرض پورا کرنے سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حاضر محترم، یہ کچھ 8 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے مرحومین ہوتے ہیں، ان کے والد ہوں، والدہ ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، تو ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو اپنے ذہن سے نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے ہم زندہ رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے حق میں ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جو صحیح تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں، خلاصے کے طور پر 2-3 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کو آپ کا عمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان میں سے کچھ اعمال کیا ہیں؟ ایک تو نماز جنازہ ہے، اور نماز جنازہ دعا کا نام ہے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قبرستان کی زیارت کرنا، میت کے حق میں عمومی دعا کرنا، اور پھر میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، اور ہمارا نیک عمل، ہم جو نیک کام کریں وہ بھی میت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وصیت کو پورا کرنا، قرض ادا کرنا، اور میت کی طرف سے عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ بھی میت کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر آپ کا مکمل حج ہوا ہو۔ حاضر محترم، اس سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ غیر ضروری اور پھر اسی طرح سے بدعتیں بھی ایجاد ہوئی ہیں جو ایصال ثواب کے نام پر اور میت کو ثواب پہنچانے کے نام پر پھیلائی جاتی ہیں، جیسا کہ میت کے حق میں قرآن خوانی کرانا، اور ان کے حق میں جا کر پھول ڈالنا، اور وہاں پر قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، میت کی طرف سے نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو شریعت اسلامیہ میں نہیں بتائی گئی ہیں، اور اس کا میت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور کروٹ کروٹ ان تمام کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ ان سے چھوٹے موٹے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہر قرضدار کے قرض کا بہترین بندوبست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔